ٹھیک ہے، آپ لوگ لائن پہ ہو۔ سادسہ فرائض۔ تو کل میں نے آپ لوگوں کو نکاح کے بارے میں اسباب الارث جو 3 ہیں، نسب، نکاح، ولا، نکاح کے بارے میں بات بتا دی تھی۔ اب چلیے ولا کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ولا جو ہے نا، یہ اب اس وقت نہیں چل رہا ہے۔ ہاں، ولا کا مطلب ویسے ہوتا ہے نصرت، قرابت، ملک، یہ ولا کا معنی ہوتا ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے ولا بولتے ہیں ایسا تعلق ہے۔ ولا دو لوگوں کے درمیان کا ایک تعلق ہے جس کا سبب ہوتا ہے کہ آقا اپنے غلام پر آزادی کا انعام کرتا ہے۔ آقا کیا کرتا ہے؟ ایک آدمی اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے، تو آزاد کرنے کا جو احسان اور انعام کرتا ہے، اس سے دونوں کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو ولا بولتے ہیں۔ ولا کے معنی قرابت داری ہے نا، قرابت داری۔ تو قرابت داری مطلب کسی بھی قسم کی قرابت داری مراد نہیں ہے، وہ تو لغوی معنی ہو گیا، بلکہ ولا میں وہ قرابت داری مراد ہے جو مالک نے غلام کے ساتھ احسان کر کے کیا ہے نا۔ تو اس سبب کی وجہ سے، ولا کی وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے وہ آدمی وارث ہوگا جس نے آزاد کیا ہے، جس نے ڈائریکٹ آزاد کیا ہے۔ اب اگر وہ آدمی جس نے آزاد کیا ہو وہ نہ ہو تو اس کے اسباب النفس اس کے وارث ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے کسی کو آزاد کیا اور جس کو آپ نے آزاد کیا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے اور اسبا نہیں ہے، تو اس کا مالک اس کا اسبا ہو جائے گا، یعنی پوری جائیداد اس کے مالک کی ہو جائے گی اگر اس کے اور ورثہ اور اسبا نہیں ہے تو، ہے نا۔ اور یہ اگر مان لیجیے مالک نہیں ہے تو مالک کے اسباب النفس، اصل میں اسبا کی ایک لسٹ ہے، اس کو میں پڑھاؤں گا۔ اسبا 3 طرح کے ہوتے ہیں: اسباب النفس، اسباب الغیر اور اسباب مع الغیر۔ تو اسباب النفس وہ ہوتے ہیں جو بذات خود کسی کے اسبا ہوتے ہیں، ان کو اسبا بننے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ابھی میں اس کو سمجھاؤں گا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس چیز کو بنا احوال لکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جان لیجئے کہ کسی کے 3 طرح کے اسبا ہو سکتے ہیں: اسباب النفس، اسباب الغیر اور اسباب مع الغیر۔ تو اس غلام کے مرنے کے بعد اس کا وارث یہ مالک ہوگا، اور اگر مالک اتفاق سے نہیں ہے تو مالک کے اسبات ہوں گے، لیکن مالک کے کون سے اسباب؟ مالک کے اسباب بالنفس، نہ کہ اسباب الغیر اور اسباب مع الغیر، یہ لوگ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ مالک کیا کہہ رہے ہو؟ اسباب 3 طرح کے ہوتے ہیں، اسباب 3 طرح کے ہوتے ہیں: اسباب بالنفس، اسباب بالغیر، اسباب مع الغیر۔ ابھی میں نے کیا بتایا کہ اسباب کا ایک باب ہے، اس میں یہ بتایا جائے گا کہ اسباب بالنفس کسے کہتے ہیں، اسباب بالغیر کسے کہتے ہیں، اسباب مع الغیر کسے کہتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا تو وہ مالک اس کا وارث ہوگا یا مالک کے اسباب بالنفس۔ ابھی میں اسباب بالنفس، اسباب بالغیر اور اسباب مع الغیر کی تشریح نہیں کر رہا ہوں۔ جب اس باب میں میں آؤں گا تب یہ اس چیز کو بتاؤں گا، کیونکہ اس کو جاننے کے لیے احوال جاننے پڑیں گے آپ کو، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اسباب بالنفس، اسباب بالغیر، اسباب مع الغیر کون کون ہوتے ہیں۔ تو اتنی تو بات سمجھ گئے نا، کسی کے 3 اسبا ہوتے ہیں، تینوں کا نام بتا دیا میں نے، 3 طرح کے اسبا ہوتے ہیں، اور اس میں مالک کے عدمی موجودگی میں غلام کا وارث مالک کے اسباب بالغیر ہوں گے کہ اسباب مع الغیر ہوں گے کہ اسباب بالنفس ہوں گے؟ کون ہوں گے؟
اسباب بالنفس ہوں گے اس کے، ہے نا؟ اسباب بالنفس اس کے ہوں گے۔ اسباب بالنفس کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو اسباب بننے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسباب بالغیر وہ ہوتے ہیں جن کو اسباب بننے کے لیے کسی مذکر کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے بیٹی کو اسباب بننے کے لیے بیٹا چاہیے، جب بیٹا رہے گا نا کسی کا تبھی اس بیٹے کے ساتھ وہ بیٹی اسباب ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اسباب مال غیر وہ ہوتا ہے جس کو اسباب بننے کے لیے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہی اسی جنس کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، جنس وہی ہے۔ اسباب بالغیر میں جنس بدل جاتی ہے اور اسباب مال غیر میں جنس وہی ہوتی ہے نا؟ جیسے بیٹی کے ساتھ بہن اسباب ہو جاتی ہے تو یہ اسباب مال غیر ہے۔ اب ایسے آپ کو سمجھ میں جلدی نہیں آئے گا، میں نے کہا کہ اس چیز کو صرف یاد کر لو، جان لو کہ اگر غلام کا انتقال ہوتا ہے تو اس ولا سبب کی وجہ سے وہ آدمی وارث ہوگا جس نے ڈائریکٹ اس کو آزاد کیا، یعنی جو مالک تھا، ہے نا؟ اب اگر مالک موجود ہے اور مالک کے اسباب بالنفس موجود ہیں تو کون وارث ہوگا اس کا؟ مالک ہوگا۔ اگر مالک نہیں ہے تب مالک کا کون وارث ہوگا؟ مالک، ہاں، مالک کے جو اسباب بالنفس ہیں، جو لوگ اسباب بالنفس میں آئیں گے کسی کے، تو ایسے مالک بھی تو ایک آدمی ہوتا ہے، تو مالک کے جو اسباب بالنفس میں جو لوگ آئیں گے وہ لوگ اس کے وارث ہوں گے۔ لیکن اچھا، تو اس میں جو ہے ایک بات اور جان لیجئے، اس سبب کی وجہ سے آقا غلام کا تو وارث ہوگا، لیکن غلام آقا کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ احسان کس نے کیا ہے؟ احسان آقا نے کیا ہے، تو اگر اتفاق سے اس کے ورثہ اسبا نہیں ہے غلام کے، تو ایک حق پہنچتا ہے مالک کا کہ کبھی وہ آج نہیں مالک ہے، کبھی تھا اس کا مالک، تو اس کی جائیداد میں وہ حصہ لے سکتا ہے، اسبا اس کا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد غلام اس کی جائیداد کا مالک ہو جائے گا ولا کی وجہ سے، کیونکہ غلام نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے۔ اب ایک بات یہ بھی جان لو کہ وہ جو آزادی ہے، آزاد کرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو آزاد کرنا یہ ہوتا ہے تو اس میں کیا سمجھے، کیا میں نے بتایا کہ آزادی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مالک ہے جس نے دیکھا ہمارا غلام بڑا پریشان ہے، غلام کو کسی بات پر غلام پر رحم آیا اور اس نے یوں ہی احساناً اس کو آزاد کر دیا، تو یہ بھی آزاد کرنا ہوا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کیا جاتا ہے نا، کچھ چیزوں کے کفارے کے طور پر، او تحریر رقبہ، ایسا ہے کہ نہیں؟ مسکین کا کھانا کھلانا ہے یا ایک گردن آزاد کرنا ہے، تو گردن آزاد کرنا اگر اس کے اوپر واجب ہوا اور اس طور پر بھی اس نے آزاد کیا ہے تو بھائی احساناً تو آزاد نہیں کیا ہے نا، لیکن وہ آزادی واجب ہو یا تطوعاً ہو، آزادی جو ہے آزاد کرنا غلام کو واجباً ہو یا تطوعاً ہو، دونوں طرح کی آزادی کا شمار اور اس کا تعلق ولا سے ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا، اب غلام میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کو تو آزاد کرنا، مجھے آزاد کرنا آپ کے اوپر فرض ہو گیا تھا، آپ نے میرے اوپر کوئی احسان تھوڑی کیا ہے آزاد کر کے، کیونکہ مالک دوسرے غلام کو بھی تو خرید کے آزاد کر سکتا تھا، بھئی کوئی ضروری تھا کہ اسی کو آزاد کرے؟ دوسرے کو آزاد کر سکتا تھا۔ تو اب وہ آزاد کرنا چاہے وہ واجباً ہو، ہے نا، عتق جو آزادی دیا ہے اس کو، چاہے واجباً ہو یعنی اس کے اوپر کسی کو آزاد کرنا واجب ہو گیا تھا، یا تطوعاً ہو، دونوں طرح کی آزادی میں سے کسی بھی طرح کا آزاد کرنا اگر ہے
تب بھی اس کا شمار ولا میں ہوگا، اور اس بنیاد پر وہ اسبہ ہوگا، وارث ہوگا مالک غلام کا، لیکن غلام مالک کا وارث نہیں ہوگا۔ جان دو کیوں ہوگا وارث مالک غلام کا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں انما الولاء لمن اعتق، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ نے بیان فرمایا انما الولاء لمن اعتق، بے شک ولا اس شخص کے لیے ہے جس نے آزاد کیا ہے۔ ولا کی بنیاد پر، یعنی قرابت داری کی بنیاد پر حق کسے ملے گا؟ جو آزاد کیا گیا ہے، کہ جس نے آزاد کیا ہے؟ جس نے آزاد کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اسی طرح سے ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی اس میں جان لیجئے کہ اگر مان لیجئے اس غلام کا کوئی لڑکا یا لڑکی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بھی یہ وارث ہو سکتے ہیں جس نے باپ کو آزاد کیا ہے، اس کا بھی یہ وارث ہو سکتا ہے، اس کے اگر وارث نہیں ہے۔ لیکن اس میں دو شرط ہے، دونوں شرطوں میں سے یہ ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی آزاد نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لڑکا کسی دوسرے کا غلام نہ ہو، کیونکہ لڑکا اگر دوسرے کا غلام ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے مالک اس کے مالک کا حق پہنچنے لگے گا نا اس کے اوپر۔ جیسے مان لیجئے زید کسی کا غلام تھا، زید کے مرنے کے بعد، اور زید اسے نے آزاد کیا، زید کے مرنے کے بعد زید کے مالک کا حق پہنچتا ہے اس کے اوپر، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن زید کا اگر ایک لڑکا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کی جائیداد کسے ملے گی؟ تو اس کے جائیداد اس کے باپ کے مالک کو مل جائے گی، جس نے اس کے باپ کو آزاد کیا تھا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ لڑکا کسی دوسرے کا غلام نہ رہا ہو۔ جیسے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زید کا لڑکا پیدا ہونے کے بعد وہ کسی دوسرے کا غلام ہو گیا ہو۔ ہلو، کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اگر کسی دوسرے کا غلام ہو گیا ہوگا تو پھر اس کی جائیداد اس کے مالک کی ہو جائے گی نا، جس کا وہ غلام رہا ہو اور اس نے اس کو آزاد کیا ہو۔ اور اگر مان لیجیے آزاد ہی نہیں کیا ہے غلام، تو پھر ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ غلام کی پوری جائیداد مالک کی ہوتی ہے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں۔ تو چلو اس کو بہت زیادہ تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اس وقت دنیا میں اس انٹرنیشنل لا کے تحت غلامی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی آدمی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا ہے، مزدور بنا سکتا ہے، مزدور کے طور پر رکھ سکتا ہے، لیکن غلام نہیں۔ بھئی مزدور اور غلام میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو انٹرنیشنل قانون کے تحت کوئی بھی آدمی کسی آدمی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ تو اب جب غلام نہیں بنا سکتا ہے تو یہ غلامی کا مسئلہ ہی ختم ہے، اور اس کی اسلام نے بڑی تائید کی ہے، پوری دنیا کے لوگوں نے تائید کی ہے۔ اچھا دیکھو، اسلام میں غلامی کا انکار تو نہیں کیا گیا ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن غلامی پرتھا کو ختم کرنے پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک بات جان لو، غلامی پرتھا کو ختم کرنے پر بات میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی سے جرم ہو جائے تو گردن آزاد کرنا ہے، اور غلام آزاد کرنا یہ باعث ثواب، غلام پر رحم کرنا، غلام آزاد کرنا یہ باعث ثواب اسلام دھرم کے علاوہ دنیا کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ غلاموں پر رحم کرنا، غلاموں کو اپنے جیسے دکھ درد میں ان کو اپنا جیسا دکھ درد سمجھنا، وہ بھی انسان ہیں، ان کے حقوق باضابطہ، ان کے حقوق محفوظ ہیں اسلامی کتابوں میں، کہ آپ ان پر اتنا بوجھ، اتنا دباؤ نہ ڈالیں جسے وہ نہ کر سکیں، ہے کہ نہیں؟ ساری باتیں غلاموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ غلام وہ جانور نہیں ہے بلکہ انسان ہے کہ نہیں؟
جبکہ آپ اس سے پہلے دور جاہلیت میں دیکھ لیجئے غلاموں کا کیا معاملہ تھا. غلام کو ایک کام کرنے والی مشین سمجھا جاتا تھا بس. ان کو بہت کم کھانا دیا جاتا, بہت کم پہننے کے لیے کپڑے دیے جاتے, ہے نا. ان سے جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا, جانوروں جیسا ان سے کام لیا جاتا, اور غلاموں پر ہر ظلم اور ہر جبر روا تھا, اور کوئی بھی آدمی اس کی مخالفت نہیں کرتا تھا. یہ تو اسلام نے اس کی مخالفت کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ غلام اور آقا سب برابر ہیں, افضل وہی ہے جس کے اعمال افضل ہیں. یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ اسلام کی سوچ ہے نا. ہاں, تو بہرحال اس کے بارے میں نے تھوڑا سا بتا دیا. ویسے آپ کو میراث میں غلام اور آقا اور غلام کی کہیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ اس وقت اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی تھوڑی موڑی باتیں کیونکہ فن میں شامل ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں. چلو لکھو الولاء, اس کو میں نے سمجھا دیا, جلدی اس کو نوٹ کر لو. الولاء النصرۃ والقرابۃ والملک. النصرۃ والقرابۃ والملک.